میں آپ کو ایک چھوٹی سی ذاتی مثال بتاؤں، سچی بات ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 6 سال کے لگ بھگ ایک شخص میرے پاس آیا اور رونے لگ پڑا، مجھے چپٹ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے جی مجھے بلڈ کینسر ہو گیا، مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہتا میں لاہور میں ہوتا ہوں، بہت بڑا بزنس ہے۔ میں نے نہیں، رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہتا ہے فیصل آباد کا۔ میں ایگزیکٹ جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ کسی کا سیکرٹ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کب سے اپنے گاؤں نہیں گئے؟ کہنے لگا 20 سال سے۔ میں نے کہا وہاں کوئی رشتہ داری ہے یا سب لوگ گاؤں چھوڑ گئے؟ کہنے لگا میرے نانکے دادکے سب وہاں ہیں، ماموں بھی ہیں، پھوپھیے بھی ہیں، چچا بھی ہیں، اور بھی رشتہ دار ہیں۔ میں نے کہا ان کے حالات کیا ہے؟ کہتے کمزور ہیں۔ میں نے کہا تو انتہائی امیر ہے اس وقت۔ میں نے کہا تجھے 20 سال ہو گئے گئے ہوئے، اب تو نے 20 دن اس گاؤں میں رہنا ہے جا کے، تو نے 20 دن اس گاؤں میں رہنا ہے۔ کسی کو بھینس لے دینی ہے، کسی کو بیل لے دینا ہے، کسی کا ہل ٹھیک کرا دینا ہے، کسی کی چھت ٹھیک کرا دینی ہے، کسی کے کھیت میں پائپ ڈلوا دینا ہے یا کوئی ایسا جس سے پانی اس کو مل جائے۔ تو نے سیوا کرنی ہے اپنے رشتہ داروں کی، ان کی خدمت کرنی ہے تو نے، اس کے بعد تو نے میرے پاس واپس آنا ہے۔ وہ شخص نے میری بات پوری مانی اور اپنے گاؤں چلا گیا۔ 20 دن میں اس نے سب کی خوب خدمت کی، گھل مل گیا ان میں۔ یہ ذہن سے نکل گئی بات کہ میں اتنا امیر آدمی ہوں اور یہ بڑے کمزور لوگ ہیں۔ اسی کا خون، اسی کے رشتہ دار۔ وہ جو ایک زوم انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا، کسی زیادہ علم کی وجہ سے یا حیثیت کی وجہ سے، مالی پوزیشن کی وجہ سے۔ 30 دن کے بعد آیا، میں نے کہا جا سارے ٹیسٹ کروا کے میرے پاس آ۔ جب آیا تو میرے پاؤں پکڑ لیا، رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہتا ہے اللہ نے تمام بیماریوں کو رفع کر دیا۔ یہ خدا گواہ کر کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے اس بات کے لیے، میں نے نام نہیں اس کا آپ کو ذکر کیا۔ میرے اپنے آنسو نکل آئے۔ اس بات سے آپ صلہ رحمیت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ صلہ رحمی کے طریقے کو پکڑ لیں گے، اپنا لیں گے، تو کیسی کیسی موذی امراض سے آپ کی نجات مل جائے گی، آپ کو، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ کتنا ڈپریشن ہے معاشرے میں، لوگوں کو نیند نہیں آتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ٹرنکلائزر کھاتے ہیں، اینٹی ڈپریشن دوائیاں کھا رہے ہیں۔ بخدا اگر اخلاص اور محبت سے اپنے غریب رشتہ داروں کو ملنا شروع کر دیں، کمزور رشتہ داروں کو ملنا شروع کر دیں، کوئی دوائی نہیں کھانی پڑے گی۔ کر کے دیکھیں، کرنا شرط ہے۔ کیوں؟ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تو کشادہ رزق چاہے، لمبی عمر چاہے، تو صلہ رحمی کو اپنا۔ تو آدمی 2 ہی چیزیں تو دنیا میں چاہ رہا ہے، اور مرنے تک یہ دعائیں کرتا رہے گا کہ یا اللہ میرے رزق میں کشادگی کر، میری عمر میں برکت دے۔ یہ دونوں چیزوں کی نشاندہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے ریفرنس سے آپ کو پہنچا دی۔ اور پھر بھی اگر آپ توجہ نہ دیں تو آپ سب بد نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے، جسے یہ پتہ لگ جائے کہ اگر میں بہن کی دعوت کروں گا تو مقروض نہیں رہوں گا، رشتہ داروں کی خدمت کروں گا تو بڑی بیماریاں مجھے چھوڑ جائیں گی، اپنے عزیزوں کی عزت و احترام کروں گا تو ڈپریشن سے نکل جاؤں گا، تو وہ پھر بھی اگر نہ کرے تو اس سے بڑا بد نصیب کون؟ اس کو اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ نے چل کے دکھایا، آپ نے کر کے دکھایا، اور زندگی کے روز مرہ کے تجربات۔ میں نے خود بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو نہ کوئی زیادہ تعلیم حاصل کر سکے، نہ کوئی ان کی خاص اہمیت تھی، مگر انہوں نے بہن بھائیوں کی خدمت کی۔ آج وہ دنیا میں نیک نام بھی ہیں، معاشی طور پر بھی طاقتور ہیں، پہچان کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے بھی جانے پہچانے جاتے۔ تو صلہ رحمی کو کوئی چھوٹی بات آپ ہرگز مت سمجھیں، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، ضامن ہے اللہ اور اس کا رسول۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس کو اپنا لیا تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ